پاکستان میں بدعنوانی کے خاتمے کے لیے قومی احتساب بیورو یعنی نیب سب سے اہم ادارہ ہے۔ نیب آرڈیننس 1999 کے تحت یہ ادارہ مالی جرائم کی تحقیقات اور احتساب عدالتوں میں مقدمات چلانے کا مجاز ہے۔ نیب کی تمام تر کارروائیاں نیب آرڈیننس 1999 کے گرد گھومتی ہیں۔ اس قانون کا مقصد نہ صرف مجرموں کو سزا دینا ہے بلکہ لوٹی ہوئی رقم کی واپسی کو بھی یقینی بنانا ہے۔ احتساب کا یہ عمل ایک شکایت سے شروع ہوتا ہے۔ کوئی بھی محب وطن شہری کسی بھی سرکاری یا نجی ادارے میں ہونے والی کرپشن کی اطلاع نیب کو دے سکتا ہے۔ شکایت موصول ہونے کے بعد پہلا مرحلہ کمپلینٹ ویریفیکیشن کا ہوتا ہے۔ اس مرحلے پر نیب یہ دیکھتا ہے کہ آیا شکایت اس کے دائرہ اختیار میں آتی ہے یا نہیں۔ نیب کا دائرہ اختیار وفاقی اور صوبائی محکموں سے لے کر عوامی مفاد سے جڑے نجی شعبوں تک پھیلا ہوا ہے۔ یہاں صرف بڑے مالیاتی کیسز پر توجہ دی جاتی ہے۔ اگر شکایت میں وزن ہو تو ریجنل ایگزیکٹو بورڈ اس کیس کی انکوائری کی منظوری دیتا ہے۔ یہ باقاعدہ قانونی کارروائی کا پہلا بڑا قدم ہوتا ہے۔ انکوائری کے دوران نیب کے تفتیشی افسران بینک ریکارڈز، زمین کے کاغذات اور دیگر سرکاری دستاویزات کا باریک بینی سے جائزہ لیتے ہیں۔ اس مرحلے پر متعلقہ افراد کو طلب کیا جاتا ہے تاکہ ان کا بیان ریکارڈ کیا جا سکے۔ یہ بیانات کیس کی مضبوطی کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں۔ نیب کو یہ اختیار بھی حاصل ہے کہ وہ انکوائری کے دوران مشتبہ افراد کے اثاثے منجمد کر دے تاکہ لوٹی ہوئی رقم کو منتقل نہ کیا جا سکے۔ اگر انکوائری میں جرم ثابت ہو جائے تو اسے باقاعدہ تفتیش یا انویسٹیگیشن میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اب کیس عدالت میں لے جانے کی تیاری شروع ہوتی ہے۔ تفتیش کے لیے کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیمز تشکیل دی جاتی ہیں جن میں مختلف شعبوں کے ماہرین شامل ہوتے ہیں تاکہ کوئی پہلو تشنا نہ رہے۔ نیب کے چیئرمین کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ تفتیش کے کسی بھی مرحلے پر ملزم کی گرفتاری کے احکامات جاری کر سکیں۔ گرفتاری کے بعد ملزم کو احتساب عدالت میں پیش کیا جاتا ہے جہاں نیب 90 دن تک کا جسمانی ریمانڈ حاصل کر سکتا ہے۔ تفتیش مکمل ہونے پر تمام شواہد کو ایک ریفرنس کی شکل میں احتساب عدالت میں جمع کروا دیا جاتا ہے۔ یہ نیب کا حتمی چارج شیٹ ہوتا ہے۔ احتساب و عدالتوں کے ججز کا انتخاب ہائی کورٹ کے مشورے سے کیا جاتا ہے۔ ان کا کام صرف نیب کیسز کی فوری سماعت اور فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ عدالتی ٹرائل کے دوران استغاثہ اپنے گواہ اور شواہد پیش کرتا ہے جبکہ ملزم کو اپنے دفاع کا مکمل حق دیا جاتا ہے۔ یہ ایک شفاف عمل ہے۔ شواہد کے معائنے کے بعد جج صاحب یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آیا جرم ثابت ہوا ہے یا نہیں۔ یہاں ہر دستاویز اور بیان کی قانونی حیثیت پرکھی جاتی ہے۔ اگر ملزم چاہے تو وہ ٹرائل کے دوران بھی اپنی بارگین کی درخواست دے سکتا ہے جس کے تحت اسے لوٹی ہوئی رقم واپس کرنی ہوتی ہے۔ رضاکارانہ واپسی کا آپشن تفتیش کے ابتدائی مراحل میں دستیاب ہوتا ہے۔ اس کا مقصد قومی خزانے کی جلد از جلد بحالی ہے۔ جرم ثابت ہونے کی صورت میں 14 سال تک قید اور بھاری جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سزا یافتہ شخص 10 سال تک الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ احتساب و عدالت کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنے کا حق ہر شہری کو حاصل ہے۔ قانونی جنگ یہاں ختم نہیں ہوتی۔ نیب قوانین میں وقت کے ساتھ ساتھ ترامیم بھی کی گئی ہیں تاکہ اس نظام کو مزید مؤثر اور شفاف بنایا جا سکے۔ حالیہ برسوں میں کئی اہم فیصلے سامنے آئے ہیں۔ نیب کا یہ پورا عمل پاکستان میں احتساب اور انصاف کے بول بالا کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس آگاہی کا مقصد عوام کو قانونی مراحل سے واقف کروانا ہے۔